How can Muslims allow Islam to be misused and misquoted by a few of those Muslims who are maligning the name of the entire community in the entire world? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے والدین، اساتذہ اور میڈیا کی غلط رہنمائی کی وجہ سے وہ بھٹک جاتا ہے اور بت پرستی شروع کر دیتا ہے اور غیر مسلم بن جاتا ہے۔ لیکن جن بچوں کے والدین، اساتذہ غلط رہنمائی نہیں کرتے وہ انسان نہیں بھٹکتے بلکہ وہ دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ دین اسلام کو سیکھتے ہیں وہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے اپنی تمام تر خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے سارے کام دین اسلام کی روشنی میں کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسندیدہ ہے اور کون سا عمل ناپسندیدہ ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے اس ہندو عورت نے سوال کیا۔ اس ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں وکیل ہوں، میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے شادی ایک عیسائی سے کی ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو قتل کے حوالے سے ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر اسلام میں قتل کی سختی سے ممانعت ہے تو مسلم لیڈرز جہاد کے نام پر قتل و غارت پر کھل کر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ چند مسلمان اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، باقی تمام مسلمان ایسے مسلمانوں کو اسلام کا غلط استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ لوگ پوری دنیا میں پوری کمیونٹی کا نام خراب کر رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہی آپ جان سکیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کس قدر مطمئن کر دینے والا جواب دیا۔ اس کے علاوہ ہم ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک حدیث یا اچھی بات شیئر کرتے ہیں۔ وہ حدیث یا اچھی بات آپ نے آگے شیئر کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بہن نے کہا ہے کہ وہ مذہب دین اسلام سے بہت متاثر ہوئی ہیں کہ اسلام بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کے خلاف ہے، لیکن کیسے مسلم لیڈرز اس قتل کی مذمت نہیں کرتے جو جہاد کے نام پر جاری ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ یہ میڈیا ہے جو لوگوں کو غلط رہنمائی کرتا ہے۔ میڈیا مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں کرتا ہے۔ میڈیا کی باتیں سن کر بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میڈیا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو تیار کرتا ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں، لہذا میڈیا میں جو نظر آتا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں واضح طور پر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے انسان کو قتل کرے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کسی نے کسی بھی انسان کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ چنانچہ کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا اسلام میں جرم ہے۔ صرف یہ ایک گناہ ہی نہیں بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے قتل کے بارے میں بہت سے واقعات سنے ہوں گے، مثلا کسی کا سڑک پر قتل ہو گیا یا کوئی دھماکہ ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے، لہذا اسلام میں کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ میں امریکہ اور برطانیہ میں گیا تو میں نے وہاں سنا کہ مسلم تنظیم نے لندن میں ٹیوب اسٹیشن پر بم دھماکہ کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ امریکہ کے تحت مجھے کچھ مسلم تنظیموں نے 9/11 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے پایا۔ 9/11 میں چند ہزار لوگ قتل کیے گئے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ 9/11 میں ہزاروں لوگوں کا قتل مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ میڈیا ہے جو غلط باتیں پھیلا رہا ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ میڈیا کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں رہنے والے بہت سے مسلمانوں کے
خلاف ہو جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ 9/11 میں بمباری کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرنا اور لندن میں ٹیوب دھماکے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن میڈیا جو مسلمانوں پر اس کا الزام عائد کر رہا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ میڈیا کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بمبئی میں بمباری میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں جو افغانستان، عراق اور فلسطین میں ہو رہا ہے۔ افغانستان، عراق اور فلسطین میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ امریکہ افغانستان میں کلسٹر بوم بھیج رہا ہے۔ دوستو واضح رہے کہ کلسٹر بوم جب گرتا ہے تو یہ بہت بومز میں ٹوٹ جاتا ہے اور کلسٹر بوم کی وجہ سے ہزاروں افغانی مارے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں اسے سفید کالر دہشت گردی کہتا ہوں۔ امریکہ فلسطین میں بم بھیج رہا ہے، میزائل بھیج رہا ہے، وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے، یہ ایک بزدل عمل ہے، لیکن پھر بھی افغانیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ صرف میڈیا کی وجہ سے ہے جو غلط رہنمائی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش ہے۔ عراق میں جارج بش کی وجہ سے 1.5 لاکھ بچے مارے گئے، ہم یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہر کمیونٹی میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی چھپ کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو مروا رہا ہوتا ہے۔ تصور کر لیں کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو مار رہا ہے، یہ مضحکہ خیز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کون کر رہا ہے، یہ وہ میڈیا ہے جو تصویر کشی کر رہا ہے کہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر کمیونٹی میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کشمیر کے بارے میں بھی غلط بیانی کرتا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن کوئی میڈیا ہندوستانیوں کو دہشت گرد نہیں کہتا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں میں دہشت زدہ کام ہوتے ہیں، لیکن ان ملکوں کو دہشت گرد کوئی نہیں کہتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کوئی مذہب سوائے دین اسلام کے معصوم انسانوں کو قتل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ صرف دین اسلام ہی واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ وہ لوگ جو صرف نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، جو بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا ایسے لوگوں کو چن کر خبر بناتا ہے اور اسے دوسرے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان بھی گمراہی کا شکار ہوں۔ میڈیا پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ دن کو رات میں تبدیل کر کے دکھاتا ہے اور کسی بھی ہیرو کو ویلن میں تبدیل کر دیتا ہے اور کسی بھی ویلن کو ہیرو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بہن میرے اور بھی اس کے متعلق لیکچر ہیں، آپ وہ ڈیٹیل سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک اچھی بات یا حدیث شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرض الموت میں فرمایا، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس بات کو دہراتے رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔